آج یہ کانفرنس تحفظ سنت کے نام پر ہو رہی ہے. سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت وہ ہے جسے میرے نبی نے کیا ہو. سنت وہ ہے جسے کرنے کا حکم دیا ہو. سنت وہ ہے جو کیا گیا آپ کے سامنے اور آپ خاموش رہے ہیں. بے شک مسواک کرنا سنت ہے, ٹوپی سر کو چھپانا سنت ہے, وضو کا کرنا سنت ہے, تیمم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں ایک سنت کا آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان حالات میں کیا ہے؟ چاہیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا سننا اور اس کا تحفظ. بنو قینقاع یہودیوں کا بازار تھا مدینہ میں, اور ان بنو قینقاع سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایگریمنٹ اور معاہدہ تھا. وہ عورت یہودیوں کے بازار میں سونے کا کوئی چیز خریدنے کے لیے گئی, برقعے سے تھی, پردے سے تھی, یہودی کی دکان پر بیٹھی. یہودی نے اس کے برقعے کی نقاب کے پیچھے کے حصے کو ایک کیل میں ہلگا دیا, اور کیل میں ہلگانے کے بعد مستی کے ساتھ بیٹھا رہا. جب وہ عورت اچانک اٹھی, اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا برقع اور اس کی نقاب پیچھے کیل میں لٹکا دی گئی ہے. جیسے ہی وہ اٹھی اس کی نقاب اتر گئی. نقاب اتری تو چہرہ کھل گیا. چہرہ کھلا تو تمام یہودیوں نے قہقہا لگایا, مسکرانے لگے. تیرے چہرے کو ہم نے دیکھ لیا ہے اور تو آج ہمارے بازار میں بے پردہ ہو گئی ہے. اس عورت نے بنو قینقاع کے بازار میں ایک چیخ ماری, آواز لگائی, ہے کوئی میرا بیٹا جو میری غیرت کا انتقام لے سکے؟ ہے کوئی میرا بھائی جو میرے اس پردے کا بدلہ لے سکے؟ میں بنو قینقاع یہودیوں کے بازار میں رسوا ہو چکی ہوں. ہے کوئی میرا بھائی؟ تاریخ پڑھو, سیرت کی کتاب پڑھو. میں یہ نہیں کہتا کہ سیرت کی کتاب علماء دیوبند کی لکھی ہوئی پڑھو, سیرت حلبیہ عرب کے لکھی ہوئے عالم کی پڑھو, سید سلمان ندوی کی, شبلی کی لکھی ہوئی پڑھو, یا آپ سلمان منصور پوری کی لکھی ہوئی پڑھو, یا رحیق المختوم الرحیق المختوم لکھی ہوئی پڑھو. جو سیرت کی کتاب ہو اس میں پڑھ کر دیکھو, عربی کی ہو یا اردو کی ہو, اس میں یہ آپ کو ملے گا. ایک صحابی اس بازار میں کھڑے تھے, بہن کی پکار پر کہا, لبیک میری بہن میں حاضر ہوں. وہ کون سا یہودی ہے جس کے ہاتھ تیرے پردے کی طرف بڑھے, جس کے ہاتھ تیری نقاب کی طرف آگے بڑھے؟ بتا وہ کون ہے؟ بہن نے اشارہ کیا. اس صحابی نے اپنے نیام سے تلوار نکالی اور اس کے سینے پر رکھ کر یہ کہا, جب تک ہم زندہ ہیں, جب تک رگوں میں دوڑنے والا خون باقی ہے, جب تک آنکھوں کی جھپکنے کی طاقت باقی ہے, ہمارے ہوتے ہوئے ہماری بہن کی آبرو پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا. اور جب تک اس کی روح جسم سے نکل کر جہنم میں نہیں چلی گئی, اسی مقام پر کھڑے رہے. ظاہر ہے یہ اکیلے تھے, تنہا تھے, کچھ نہیں کر سکتے تھے. چاروں طرف سے دشمنان اسلام نے اور یہودیوں کے لشکر نے گھیر لیا. ایک صحابی کب تک آخر وہاں ٹکتا, مقابلہ کرتا رہا, نتیجتاً شہادت کا جام پیا. رسول اللہ میدان بدر سے باہر آئے, اور جب آپ کو پتا چلا کہ ایک صحابی کو شہید کر دیا اور ایک میری بیٹی کا دوپٹہ تار کیا, لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ سے کہا, تیرا گھوڑا کہاں ہے, لشکر کہاں ہے؟ بنو قینقاع کے قلعے کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے اور بنو قینقاع سے کہہ دیا جائے, آج کے بعد سے مدینے کی گلیاں ان کے لیے تنگ ہیں, مدینے کی دھرتی ان کے لیے جوالا مکھی بن چکی ہے. یاد رکھو تمہیں معافی کا اعلان ہے, لیکن آج کے بعد تمہارے قدموں کو مدینے میں نہ دیکھوں, تمہاری شکل و صورت کو مدینے کی گلیوں میں نہ دیکھوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کو مدینہ سے نکال باہر کیا اور یہ اعلان کر دیا, اگر 3 دن کے بعد کوئی یہاں ملا دیکھا گیا تو پھر اس کا انجام وہ ہوگا جو دشمن قوم کا ہوگا.
یہ بھی سنت ہے کس کی؟ دو عالم کے تاجدار کی. یہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس سنت کی حفاظت بھی قیامت تک مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کرتے رہیں. تھوڑا اور آگے چلیے. وقت کی قلت اور اہم علماء کرام کا تشریف فرما ہونا مجھے زیادہ کچھ کہنے کی اجازت نہیں دیتا. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے نکلے. سن 6 ہجری میں احرام باندھے ہوئے ہیں. قربانی کے اونٹ آپ کے ساتھ ہیں. مقام حدیبیہ پر مشرکین آئے اور آنے کے بعد آپ کو روک دیا اور یہ کہا کہ آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے, خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرنے دیں گے. آپ نے حضرت عمر سے کہا, اے عمر تم جاؤ مکے والوں کو سمجھا دو, ہم لڑنے نہیں آئے, مقابلہ کرنے نہیں آئے, مکے کو فتح کرنے نہیں آئے, ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں, طواف کریں گے اور واپس چلے جائیں گے. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول مجھے مت جانے دیجیے. مجھ سے اگر کسی کافر نے ٹیڑھی نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کی نظر سلامت باقی نہیں رہے گی. اگر مجھ سے کسی نے زبان ٹیڑھی کر کے بولا تو میں اس کی زبان حلق سے کھینچ کر باہر کر دوں گا. میں ڈائلاگ اور مذاکرات کا آدمی نہیں ہوں. آپ حضرت عثمان کو بھیج دیجیے, ان کا خاندان بھی بڑا ہے, ان کی عزت بھی ہے, لہذا یہ ڈائلاگ اور مذاکرات کر لیں. حضرت عثمان گئے, ٹھہر گئے, افواہ اڑائی گئی, حضرت عثمان شہید ہو گئے. کتنے صحابہ تھے؟ 1500 صحابہ ہیں تقریباً. خبر آئی کہ عثمان شہید ہو گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا ببول کے پیڑ کے نیچے اور یہ کہا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو, میرے ہاتھ پر بیعت کرو. کون سی بیعت؟ اس بیعت کو سمجھو قرآن سے. آپ نے کہا اگر واقعی عثمان شہید کر دیا گیا, عثمان کا قتل کر دیا گیا, تو ہم مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر رہیں گے. قریش اور تمام مکہ سے مقابلہ ہوگا. دیگر ہتھیار ساتھ نہ تھے, صرف تلواریں ساتھ تھیں. کہا اگر تلواریں ٹوٹ جائیں گی تو ہاتھوں سے مقابلہ ہوگا, ہاتھ ٹوٹ جائیں گے تو جسم سے مقابلہ ہوگا. جب تک 1400 کے 14 صحابہ شہادت کا جام نہیں پی لیتے, جب تک ہم بھی خاک و خون میں نہیں تڑپ جاتے, جب تک ہم بھی عثمان کی طرح شہادت کا جام ہونٹوں سے نہیں لگا لیتے, کوئی مدینہ واپس نہیں جائے گا. آپ اپنے کسی کی پرواہ نہ کریں. رسول اللہ بیعت کر رہے ہیں. اس بیعت کو اللہ تبارک و تعالی بیعت رضوان کہتا ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ تبارک و تعالی راضی ہو گیا ان مسلمانوں سے, ان صحابہ اکرام سے جنہوں نے ببول کے پیڑ کے نیچے بیعت کی ہے. یہ بیعت موت کی بیعت تھی. یہ بیعت سلسلہ چشتیہ کی نہ تھی. یہ بیعت سلسلہ سہروردیہ کی نہ تھی. یہ بیعت سلسلہ قادریہ کی نہ تھی. یہ بیعت سلسلہ علویہ کی نہ تھی. یہ بیعت سلسلہ اویسیہ کی نہ تھی. یہ بیعت تھی ایک مسلمان کے خون کے قطروں کو حفاظت دینے کے لیے. یہ بیعت کل بھی صحابہ اکرام نے کی تھی اور آج بھی مسلمانوں کو اس بیعت کی حفاظت کے لیے اپنے تن من دھن کی قربانی دینا ہوگی. یہ ہے قرآن. ایک جان کی حفاظت کے لیے رسول اللہ نے یہ کیا, اور وہ تو یہ ہوا کہ حضرت عثمان صحیح سالم واپس آ گئے. مقابلہ نہیں ہوا. اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے آؤ مسلمانوں, نوجوانوں, تمہاری تاریخ کا تمہیں ایک چیپٹر بتاؤں. آج کا 17-18 سال کا نوجوان, اس کے ہاتھ میں 28,000 کا موبائل, 35,000 کا موبائل, 75,000 کا موبائل, 1.5 لاکھ کی موٹر سائیکل, 1.5 کروڑ کی موٹر سائیکل وہ چل رہا ہے. ارے سوچ تو صحیح. آج میں ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں, ایک نوجوان میرے برابر میں نماز پڑھتا ہے, اس کے انگوٹھوں پر مہندی لگی ہوئی ہے. فوراً خیال آیا جس بہن کے بھائی اپنے ہاتھ میں مہندی لگا لیں, جس ماں کا بیٹا اپنے ہاتھ میں چوڑیاں پہن لے, تو پھر اس بہن کی آبرو کوئی نہیں بچا سکتا. پھر اس بہن کے دوپٹے کو داغدار ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا.
اگر کوئی بھائی اپنی بہن کی حفاظت نہ کر سکے، اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کی حفاظت نہ کر سکے، اگر کوئی محلہ اپنے عورتوں کی حفاظت نہ کر سکے، تو اس اسلام کا نام لینا گوارا کہاں ہے؟ ہماری تاریخ تو یہ ہے کہ حضور غزوہ خندق پہ کھڑے ہوئے ہیں. کہاں؟ غزوہ خندق پہ کھڑے ہوئے ہیں، سارے صحابہ وہاں ہیں. حسان بن ثابت جو شاعری کرتے ہیں وہ صرف پہرے پر کھڑے ہوئے ہیں. ایک یہودی غلط نظر سے آیا، نبی کی پھپھی حضرت صفیہ نے کہا او حسان مجھے اس کے ارادے غلط نظر آتے ہیں، اس کے ارادے غلط ہیں، اے حسان ذرا تو اس کے آگے بڑھ. حضرت حسان نے کہا میں زبان کا ماہر ہوں، اگر میں اس لائق ہوتا تو غزوہ خندق پہ ہوتا، شعر شاعری مجھ سے کرا دو. اللہ اکبر. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں صرف فاطمہ تھیں، عائشہ تھیں، صفیہ تھیں، ام حبیبہ تھیں، عورتیں ہی عورتیں تھیں. حضرت صفیہ نے ایک لکڑی کا، ایک خیمے کی لکڑی اٹھائی. وہ یہودی جو آج تاک جھانک کرنے آیا تھا، جو حالات دیکھنے آیا تھا کہ مسلمانوں کی عورتیں تنہا ہیں یا ان کے ساتھ مرد بھی ہیں، پیچھے سے جا کر اس پہ اٹیک کیا، اس کے سر پہ زور سے لکڑی ماری کہ دوبارہ اس کو اٹھنے کی ہمت نہیں ہوئی. حضرت حسان سے کہا اس کے ہتھیار اتار کر لاؤ. حضرت حسان نے کہا مجھے اس کے ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے. جب یہودیوں کو بنو قریظہ کو یہ پتا چلا کہ مسلمانوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں اتنی جاگرک ہیں، اتنی طاقتور ہیں، اتنی باہمت ہیں، اتنی حوصلہ مند ہیں، تو دوبارہ انہیں ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ان کی طرف تیری نظروں سے دیکھ سکتے. آج یہ سبق مجھے اپنی بیٹی کو پڑھانا ہوگا، مجھے اپنی ماں کو پڑھانا ہوگا، مجھے اپنی بہن کو پڑھانا ہوگا کہ جس وقت تیری آبرو پر کوئی حملہ آور ہو تو تو یہ بھول جانا کہ تو کس کی بیٹی ہے. اس وقت تو جنگلی شیر بن جانا، اس وقت تو ناگی اور زہریلی ناگن بن جانا. جسم کے ٹکڑے ہو جائیں تو شہادت کی موت ملے گی. میرے لیے آئی پی ایل مہاتما گاندھی نہیں ہے. یاد رکھے ہندوستان کے تمام لوگ سن لے، میرا آئیڈیل محمد رسول اللہ ہے، جس نے یہ کہا ہے من قتل دون مالی فہو شہید. جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے. ومن قتل دون عرضہ فہو شہید. جو اپنی آبرو بچاتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے. ومن قتل دون دینہ. جو اپنے دین کو بچاتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے. شہادت کو تم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے. خدا کی قسم شہادت ہماری لیلا بن جانی چاہیے، شہادت ہماری محبوبہ بن جانی چاہیے. شہادت کے لیے ہمیں جینا چاہیے اور مرنا چاہیے. آؤ مصری مسلمانوں سے سبق حاصل کرو. ہیلی کاپٹر بم برسا رہے ہیں، چاروں طرف سے ٹینکوں سے گولیاں چل رہی ہیں، بختر بند گاڑیاں، بختر بند گاڑیاں گولیاں برسا رہی ہیں، توپ کے گولے چھوڑے جا رہے ہیں. لیکن اخوان المسلمین کے دیوانے اور شہزادے بیٹیاں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہی ہیں اور یہ اعلان کر رہے ہیں اللہ ربنا، اللہ ہمارا رب ہے، اور رسول قدوتنا، رسول ہمارے قائد ہے. جب سے ہم نے اپنا قائد ملائم سنگھ یادو کو جانا، نتیش کمار کو جانا، جب سے ہم نے مایاوتی کو جانا، اللہ نے کہا تجھے تیرا قائد مبارک، تو محمد رسول اللہ کو اپنا قائد تو پہچان کر دے، پتا کر دے. محمد رسول اللہ ہی ہمارے رہبر ہے اور ہمارے لیڈر ہے. والقرآن دستورنا، قرآن ہمارا دستور ہے. والشہادت امنیتنا، شہادت ہماری منزل ہے، آرزو ہے، آخری چاہت ہے. والجہاد سبیلنا، اور جہاد ہمارا راستہ اور ہمارا طریق ہے.